بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کے پچھلے سبق میں ہم نے معلمین منطق کے متعلق سنا تھا کہ وہ کون کون سے معلمین ہیں کہ جنہوں نے منطق کو ہم تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، جن کے جو ہے وہ 3 نام یہاں پہ مصنف نے بیان کیے، اور چوتھا نام امام فضل حق خیر آبادی۔ جیسا کہ ہم نصاب المنطق کو کھولیں تو اس میں چاروں معلمین کا نام اس انداز سے جو ہے وہ درج ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، یعنی آج کے سبق میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ میرے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ قادریہ کی المرقات ہے۔ آج کے سبق میں مصنف نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مطلقاً موضوع کسے کہتے ہیں، مطلقاً موضوع، اس کے بعد علم منطق کا موضوع، اور تیسری چیز ہے علم منطق کی غایت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ سب سے پہلے مطلقاً موضوع کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ علم جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے نا، اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ علم طب، اس میں جو ہے وہ بدن انسانی کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو میں کلمہ و کلام کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے، اور علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ وجہ کیا ہے ان کو یہ موضوع کہنے کی؟ کیونکہ جو علم نحو ہے اس میں کلمہ و کلام اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ پر ایسے ہی جو علم حکمت ہے، علم طب ہے، اس میں انسان کے بدن کے لحاظ سے جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے کہ انسان کے بدن میں جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو جو بھی دوائی دی جائے گی تو وہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جب بھی کسی چیز میں بھی، کسی چیز کے متعلق، کسی علم میں بھی جس چیز کے متعلق بحث کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اس علم کا موضوع۔ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ یہ لفظ بیان کیا جاتا ہے کہ آج آپ کا بیان کا موضوع کیا ہے، آج آپ کا ٹاپک کیا ہے، آج آپ اس موضوع پہ بات کو سنیں گے۔ تو اس موضوع پہ بات کو سننے کا مطلب یہ کہ جو بھی چیزیں اس کے ساتھ ذاتی لحاظ سے اس کو عارض ہے نا، وہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ تمام چیزیں یا بعض چیزیں، مطلب جو بھی چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کا جو ہے وہ جس میں بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا موضوع ہے۔ اس کے بعد مصنف نے علم منطق کا موضوع بیان کیا، فرمایا کہ وہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ جو مجہول تصوریہ تصدیقی تک پہنچا دے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلقاً معلومات تصوریہ تصدیقیہ، یہاں پہ منطقی کا مقصود وہ معلومات نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات ہیں کہ جو مجہول تصوریہ مجہول تصدیقی تک پہنچا بھی دیں۔ مطلقاً غور کرنا، مطلقاً تفکر کرنا کسی چیز کے متعلق علم منطق کا مقصد اور منطقی کا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ منطقی کا موضوع ہوتا ہے کہ وہ معلومات تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ ہوں کہ جن کو ہم جب سوچیں گے تو ہمیں ایک مجہول چیز کا اسے علم بھی حاصل ہو جائے۔ تو علم منطق کا موضوع مصنف نے یہ بیان کیا کہ وہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ جو مجہول تصوریہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دے۔ اس کے بعد فائدے میں مصنف نے جو ہے وہ غایت کا بیان کیا، غرض کا بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، جب تک ہمیں اس کی غایت کا پتہ نہیں نہ ہوگا، ہمیں اس کے فائدے کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کما حق ہو اس کو سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے وہ کوئی علم ہے، چاہے وہ کوئی فن ہے، چاہے وہ کوئی ہنر ہے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی بزنس دیکھتے ہیں، جب تک آپ کو اس کے فائدے کا علم نہیں نہ ہوتا تب تک جو ہے وہ انسان کا اس میں اچھے انداز سے جو ہے وہ کوشش کرنا، محنت کرنا وہ نہیں پایا جاتا، اور گویا اس کا اصول جو ہے وہ ایک بے سود سا ہو جاتا ہے کہ جس کام میں بھی انسان پڑے گا، جب اس کے سامنے آپ اس کے فوائد کو رکھیں گے تو خود بخود جو ہے وہ اس کا جی چاہے گا کہ میں اس کام میں مزید آگے بڑھوں۔ تو مصنف نے علم منطق کی جو غرض بیان کی ہے وہ بھی کیا بیان کی ہے؟ الاصابۃ فی الفکر، یعنی فکر میں درستگی کا ہونا اور رائے کا خطا سے محفوظ ہونا۔ حفظ رائے یعنی الخطا فی النظر، نظر میں رائے کا خطا سے محفوظ ہونا۔ مطلب یہ کہ جب انسان سوچتا ہے، انسان فکری غلطی سے بھی بچ جائے، اس کے بعد جب انسان بولے گا یا کسی چیز کے قضیے میں لا کے نتیجہ نکالے گا اس وقت بھی انسان غلطی سے بچ جائے۔ علم منطق کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ جس بندے نے اچھے انداز سے منطق کو پڑھا ہوگا نا، سیکھا ہوگا، جب وہ کسی چیز کے متعلق سوچے گا تب بھی اس کو غلطی کی پہچان ہو جائے گی، جب وہ قضیوں کو ملا کے نتیجہ نکالے گا تب بھی اس کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ جو بات میں نے سوچی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا کہ غلط ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ 3 چیزیں پڑھیں گے، اس کو اب ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع کل علم ما یبحث فی نوارض ذاتیتی، کہتے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ کبدن الانسان للطب والکلمۃ والکلام لعلم النحو، کہتے ہیں کہ جیسے انسانی بدن طب کے لیے اور کلمہ و کلام علم نحو کے لیے۔ فموضوع المنطقی المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ لیکن لا مطلقاً،
بل من حیث انہا موصلۃ الی المجہول تصوریہ و تصدیقی، کہتے ہیں وہ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ لیکن مطلقاً نہیں. پہلے آپ کو بتا چکا کہ مطلقاً معلومات تصوریہ تصدیقیہ منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوریہ تصدیقی تک پہنچانے والے ہوں. فائدہ اعلم ان لکل علم و صناعت غایۃ والا لکان طلبہ عبثا والجد فیہ لغوا، کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ ہر علم اور فن کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہوتی ہے، وگرنہ اس کا طلب کرنا وہ عبث ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا، اور اس میں کوشش کرنا جو ہے وہ بھی لغو ہو جائے گا. وغایت علم المیزان الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر، کہتے ہیں کہ علم میزان کا جو مقصد ہے نا وہ فکر میں درستگی کا ہونا اور خطا فی النظر سے رائے کا محفوظ ہونا. تو اس سبق میں مصنف نے تین ہی چیزوں کو بیان کیا ہے، پہلے مطلقاً موضوع، اس کے بعد علم منطق کا موضوع، اس کے بعد علم منطق کی غایت. تو منطق کی غایت وہی بات ہے کہ جس نے منطق کو اچھے انداز سے پڑھا سیکھا ہوگا تو وہ انشاءاللہ خطا فی النظر سے محفوظ رہے گا، غلط اور صحیح فکروں میں موازنہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ منطقی جو ہے وہ منطقی کا مقصد کیا ہوتا ہے، الفاظ سے بحث ہوتا ہے یا کہ معنی سے بحث ہوتا ہے، اور منطقی الفاظ کی بحث کو کتابوں کی ابتدا میں لے کے آتے ہیں یا معنی کی بحث کو لے کے آتے ہیں، تو یہ لانے کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.